بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، یہ پیپر آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے، آپ کی صرف تالیف قلب کے لیے یا آپ کی تسلی کے لیے کہ ہم درست سمت میں بڑھ رہے ہیں اور پراپر ہم اپنی پوری اس کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں پہ غلطی کر رہے ہیں۔ مجھے تھوڑا سا مایوسی ہوئی کہ کچھ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں ادھر ادھر کہ جی سرگودا یونیورسٹی کا جو پیٹرن ہے اس کے مطابق تیاری نہیں ہو پا رہی۔ تو میم کو تو میں نے کہہ دیا ہے مولما سے کہ آپ سرگودا یونیورسٹی کے ہی پیپر ہی براہ راست تطبیق کے اور علوم اللسان کے بچوں کو کروا دیں۔ باقی میں آپ سے کچھ چیزیں یہاں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب یہ میرے سامنے جو ہے وہ گائیڈ ہے جو کہ جس کے اندر سرگودا یونیورسٹی کے انہوں نے پیپر دیے ہیں، اور یہ پیپر میں سارے آپ کو کروا دوں، یہ آپ نے کر لیے ہیں ساری چیزیں، یہ وہی ساری چیزیں ہیں جو ہم آپ کو آلریڈی کروا رہے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ اگر آپ ان کے مختصر سوالات دیکھیں تو من اول من استعمل کلمہ اما بعد یہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ ما معنی من ماتا فاتا یہ قص بن سعدہ کی ہی عبارت ہے، اما بعد والی بھی قص بن سعدہ کی ہی عبارت ہے۔ اذکرہم النساء التی وجہتها الاعرابی لابنتها یہ سوال میں آپ کو پراپر کروا چکا ہوں۔ اور اعرب ما یأتی ان دماءکم و اموالکم علیکم حرام یہ خطبہ حجۃ الوداع سے لیا گیا ہے کہ بے شک تمہارے خون اور اسی طرح تمہارے اموال تم پر حرام ہیں۔ اور اسی طریقے سے اذکر عالم الصحابہ الکرام الذین کانوا منا حل العلم، اب یہ دیکھیں کتنی بڑی بڑی غلطیاں ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہ غلطی ہے، فی ضوء ما ذکر فی خطبۃ عمر بن الخطاب، حضرت عمر بن خطاب کا خطبہ آج ہم دوسری فائل سے پڑھ لیں گے۔ اچھا جی، عن ماذا تبحث کتاب الف لیلہ و لیلہ، یہ وہی کتاب آ گئی ہے، اس کی تفصیل پڑھی جائے گی۔ ادب الکاتب ہم پڑھ چکے ہیں۔ اچھا، اسی طرح عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ان کو ہم پڑھ چکے ہیں۔ المرء کثیر باخیہ یہ بیان و تبیین سے لی گئی ہے عبارت جاہز کی کہ آدمی جو ہے وہ اپنے بھائی کے ساتھ زیادہ ہو جاتا ہے، ڈبل ہو جاتا ہے، جب اس کے ساتھ اس کا بھائی کھڑا ہو تو وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اسی طرح اذکر میزتین من میزات خطبہ حجۃ الوداع یہ آپ نے کل پڑھا ہے، کل میں نے آپ کو میزات کروائے تھے خطبہ حجۃ الوداع کے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ اچھا جی، اب آپ آ جائیں جو ہے وہ دوسرے سوالات کی طرف، تو اس میں وہ کہتا ہے، اس نے جو پہلا سوال دیا ہے وہ کہہ رہا ہے جی کہ آپ اشرح الخطبہ التالیہ باسلوبک العربی واشرح الکلمات التی تحتها الخط، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ کہہ رہا ہے کہ ما بال الناس یذهبون ولا یرجعون ارضوا فاقاموا ام ترکوا اقاموا یا معشر این الآباء والاجداد، یہاں الفاظ کی بہت زیادہ غلطی ہے۔ یا معشر ایاد این الآباء والاجداد و این الفراعنۃ الشداد ثم یکون اکثر منکم مالا و اطول جالا طعنہم الدہر یکلکلہ، یہ میں نے طعن اور دہر اور یکلکل کا معنی کروایا تھا۔ ومسقہم بطاولہ یہ بھی میں نے کروایا تھا۔ تو یہ قص بن سعدہ کی عبارت سے اس کے خطبے سے یہ لائن لی گئی ہے اور میں نے یہ آپ لوگوں کو کروائی ہے آلریڈی۔ پھر یا خلیل اللہ ارکبی یہ آپ کر چکے ہیں۔ الناس کلہم سواء کا اسنان المشط یہ آپ کر چکے ہیں۔ انما المؤمن لا یلسع من جحر مرتین، اور اسی طریقے سے اب یہ دیکھیں یہ غلطی ہے یہاں پر اس میں، جی کہ نا، ٹھیک ہے، تاجر الصدوق سے پہلے یہ عبارت یہ غلط دی ہوئی ہے۔ اچھا جی، یہ اس نے دیا ہے کہ افصلوا بین حدیکم بالاستغفار، افصلوا بین حدیکم بالاستغفار، یہاں بھی الفاظ کی غلطی ہے۔ تو بہت غلطیاں ہیں، اسی وجہ سے میں نے اس کو لگوایا نہیں تھا۔ اچھا، بیان و تبیین کو وہ کہہ رہا ہے کہ جاہز کی بیان و تبیین کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں، یہ آپ کر چکے ہیں آلریڈی۔ اچھا جی، اسی طرح یہ عبارتیں میں نے آپ کو جو وہ فائل کروائی ہے جس کے اندر جاہز کی کتاب سے مختلف عبارتیں جو ہیں کہ لم یذهب من مالک ما وازق، جب تک بندے کا مال نہیں لٹتا اس کو سمجھ نہیں لگتی۔ عش ولا تغتر قد احزم لو اعظم من اکثر الفکرۃ فی العواقب لم یشجع، یہ بھی ہم نے کی ہے۔ یہ رہتی ہے ایک، یہ عبارت نہیں ہو سکی کہ حلب فلان الدہر اشترہ، تو یہ اسی فائل کے اندر آگے یہ والی روایت بھی آ جائے گی آپ کی۔ پھر وہ کہہ رہا ہے کہ ترجم العبارہ التالیہ الی الاردیہ واشرح الکلمات التی تحتها الخط بالعربیہ، اور وہ عبارت جو دے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے ایھا الناس ان لکم معالم
فانتہوا الی معالمکم وان لکم نہایہ فانتہوا الی نہایتکم فان العبدین مخافتین اجل قد مضى لا يدری ما للہ فاعل فیہ واجل باق لا يدری ما للہ قاض فیہ، اور فلیأخذ العبد من نفسہ لنفسہ ومن دنیاہ لآخرتہ، اور اسی طریقے سے وہ کہتا ہے کہ وہ دم الشبہۃ قبل الکبر ومن الحیات قبل الممات۔ یہ ترجمہ آپ دیکھ لیں چونکہ ہم نے یہ بھی کیا نہیں۔ ایھا الناس ان لکم معالم، اور فانتہوا الی معالمکم، اے لوگو بے شک تمہارے لیے ایک خاتمہ ہے، تو فانتہوا الی معالمکم، اپنے خاتمے کی طرف بڑھ رہے ہیں، وان لکم نہایہ فانتہوا الی نہایتکم، اور بے شک ہر ایک کا ایک انجام ہے تو اپنے انجام کی طرف وہ بڑھ رہا ہے۔ فإن العبدین مخافتین، بندوں کی دو مختلف سمتیں ہیں۔ اجل قد مضى لا يدری ما للہ فاعل فی، اور کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ وہ کس طرف جائے گا، اس کا خاتمہ بالخیر ہے یا شر۔ واجل باق لا يدری ما للہ قاض فی، اور اسے یہ بھی نہیں پتا کہ جو پیچھے رہنے والا ہے اور جو آگے جانے والا ہے۔ فلیأخذ العبد من نفسہ لنفسہ، تو لہٰذا ومن دنیاہ لآخرتہ، بس بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ایک بھلائی کے مقصد میں استعمال کرے اور اپنی دنیا کو آخرت کے کامیابی کے لیے استعمال کرے۔ اور وَدَمُّ الشِّبْهَةِ ودم، اور یہ لفظ بھی یہاں پہ غلط ہے، یہ شیبہ لفظ ہے، شیبہ کہتے ہیں بڑھاپے کو، قبل الکبر، کہ جو ہے وہ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے سمجھے، وَمِنَ الْحَيَاةِ قبل الممات، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے سمجھے۔ دراصل یہ وہ حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اغتنم خمسا قبل خمسن، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، شبابک قبل حرمک وغناک قبل فقرک وصحتک قبل سقمک وفراغک قبل شغلک وحیاتک قبل موتک، کہ اپنی جو ہے وہ حضور نے فرمایا کہ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، وغنا کا قبل فقرک، اور اپنی تنگ ونگری کو تنگ دستی سے پہلے، وصحت کا قبل سقمک، اور اپنی صحت کو بیماری سے پہلے، اور وفراغ کا قبل شغلک، اور اپنی فراغت کو مشغولیت سے پہلے، وحیات کا قبل موتک، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے۔ اسی طرح اس نے کہا ہے جی اکتب مقالا مفصلا علی احد الموضوعین، ان 2 موضوعات میں سے کسی ایک پر آپ نے لکھنا ہے۔ وصیۃ الاعرابی لابنتها، یہ میں آپ کو کروا چکا ہوں۔ ابو العباس المبرد اور اس کی کتاب الکاتب، ادب الکاتب، یہ بھی آپ کر چکے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہے وہ آپ کی اس سے نہ گزری ہو یا آپ کی اس میں جو ہے وہ نہ آئی ہو۔ تو اب یہ ان سوالات کے جوابات ہیں، ٹھیک ہے جی، اور ان کی آگے انہوں نے تفصیلات جو ہے وہ بتائی ہیں، اور ان کو آپ دیکھ لیجئے، اور جہاں سے آپ کو کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی تردد ہو یا کوئی مشکل پیش آئے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اما بعد کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ عمر بن عبدالعزیز سے بھی منقول ہے اور قص بن سعدہ سے بھی، اور آپ دونوں کا حوالہ دے کر اگر لکھیں گے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ اس نے جواب میں دوسرے قول کو یہاں ترجیح دی ہے، لیکن جو اصولیین ہیں عربی ادب کے وہ پہلے قول کو ترجیح دیتے ہیں، تو لہٰذا آپ دونوں قولوں کو اگر لکھیں تو وہ زیادہ مناسب ہوگا۔ اچھا، اسی طرح اہم نصیحتیں جو اس نے کی تھیں کہ ان فارقت الجو الذی منہ خرجت، ٹھیک ہے جی، اپنی جو ہے نا تمہیں اپنی بھوک کا بھی، جب بھی تجھے بھوک لگے تو کھانے کو کسی حال میں بھی مس نہیں کرنا۔ اسی طرح خلقت الغش الذی فیہ درجت لی، اور وقر لم تعرفیہ، اعرب ما یأتی ان دماءکم واموالکم، اس کا اعراب ہے اذکر عالم صحابہ الکرام الذین کانوا من اہل العلم فی ضوئی فی خطبت عمر بن خطاب کے ہاں جن کے خطبے میں جو اہل علم صحابہ ہیں، حضرت ابی بن کعب، زید بن ثابت، معاذ بن، یہ وہی ہیں جو رسول کے زمانے میں بھی تھے۔ اچھا، اسی طریقے سے کتاب الف لیلہ و لیلہ میں کیا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ 260 260 حکایتیں جو ہے وہ اس کے اندر بیان ہوئی ہیں، اور جو کہ 1001 راتوں میں سنائی گئی تھیں۔ ادب الکاتب کے مؤلف ابن قتیبہ ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز جو ہے تابعی ہیں، امام عادل ہیں، عالم بسنہ نبویہ ہیں، بڑے بادشاہ ہیں بنو امیہ کے، اور المرء کثیر باخیہ، ٹھیک ہے جی، اور یہ جو حدیث ہے یہ 3 کلمات سے ریلیٹڈ ہے، اور اس کے معنی بڑے کثیر ہیں، جس میں اخوہ اتحاد ہے اور اخاء ہے۔ اسی طرح اذکر میزتین من میزات خطبہ حجۃ الوداع، اس میں ہم نے کافی ساری چیزیں پڑھیں، جیسے بیان التقوی، عمل الصالح، ٹھیک ہے جی، اور
اسی طریقے سے جو ہے وہ الناس بالایمان بیان انواع القتل و عقاب، قتل کی قسمیں اور پھر اس کے انجامات بھی بیان ہوئے، الدعوہ الی التآخی، ٹھیک ہے نا، بھائی چارگی کی طرف دعوت ہے، وحرمت الظلم والاعتداء، یہ ساری چیزیں آپ نے پڑھی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ خطبہ ہے ما بال الناس یذهبون، وہ کہہ رہے کہ افتتح قس خطبتہ بدعوت الناس، قس بن سعدہ نے اپنے خطبے کو لوگوں کو دعوت دینے سے شروع کیا، یہاں تک کہ اس نے کہا سنو، غور سے سنیں، اور اس نے ابتدا کی قس بن سعدہ نے، ٹھیک ہے جی، اپنے خطبے کی، کہ وہ کہتا ہے کہ دون ینکر المنکر الذی شاع فی الجاہلیہ، ان منکرات اور ان برائیوں کے خلاف جو زمانہ جاہلیت میں اور ان غفلات کے خلاف جو پھیل چکی تھیں اور لوگوں کے درمیان عام تھیں، اور وہ موت کی وجہ تھی، اور پھر وہ موت کی بات کرتا ہے اور باس بعد الموت کی بات کرتا ہے، جزا کی بات کرتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے وہ کہتا ہے کہ اپنی نظر کو عالم میں دوڑاؤ اور دیکھو کہ اللہ رب العزت نے کیسے لوگوں کو تخلیق کیا۔ پھر وہ موت کے متعلق سوال کرتے ہوئے ٹھہرتا ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ کہتا ہے کہ فَكُلُّ هِيَ يَمُوتُ وَكُلُّ مَيْتٍ يَذْهَبُ، ہر بندے نے مرنا ہے اور جو مرے گا وہ چلا جائے گا، اور اس کا جو اسلوب ہے وہ لوگوں کو متنبع کرنے والا ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے اسمعوا واؤ، غور سے سنو، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طریقے سے وہ کہتا ہے کہ لِأَنَّ الْأَصِرَّ جِدْلًا يَحْتَمِلُ اللِّينِ أَوِ التَّهَاوُنَ، اور پھر وہ مصر ہے اس غصے اور لڑائی کے وقت جو ہے وہ نرمی اور تہاون کا۔ اور پھر اسی طریقے سے وہ دنیا کے مختلف عجوبوں کو پیش کرتا ہے، یعرض علیہم عجائب الکون ثم یلجأ الی ثلاث اسالیب، پھر وہ 3 اسلوب اختیار کرتا ہے، اس کے ذریعے وہ لوگوں کو جو ہے وہ توجہ دلانے چاہ رہا ہے، استفہا لیثیر فی نفوس الناس، تاکہ لوگوں کے دلوں میں بات گھر کر جائے تعجب کے ساتھ، ثم انتہا الی خاتمہ، پھر وہ خاتمہ کی طرف آتا ہے اور وہ ایک اچھا نتیجہ پیش کرتا ہے جو کہ نیچرل نتیجہ ہے، جو کہ ڈرانے والا نتیجہ ہے اپنے مقدمات کا۔ اور پھر وہ دلائل لاتا ہے جو لوگ دیکھ رہے ہیں عجائب کون میں سے، جو کہ اللہ کی وحدانیت اور اس کے وجود پر دلالت کر رہی ہیں۔ پھر وہ اپنے خطبے کے اندر بہت ساری بیانی صورتیں پیش کرتا ہے، پھر وہ حاصل کلام ذکر کرتا ہے اور وہ دعویٰ کرتا ہے توحید خالص کا اور اللہ کی نعمتوں کا، اور وہ لوگوں کو بلا رہا ہے اس اللہ واحد کی عبادت کی طرف، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ لوگوں کا ہو چکا ہے، ہوا ہوا تھا۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم اس سے آگے چلیں تو وہ یا خیل اللہ ارکبی، اس کی تفصیل آپ کر چکے ہو، والناس کلہم سواء کاسنام، یہ آپ کر چکے ہو۔ ان المؤمن ما املغ تاجر الصدوق، یہ حدیث مبارک قد بین ان التاجر الصادق الامین لا یخذلہ للہ ابدا دائما، کہ وہ اللہ کے ہاں کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا، اللہ سے کے ہاں پکڑ میں نہیں آئے گا، وَإِلَّا يَلْحِقُ الْفَقْرَ بل یغتیہ اللہ من فضلی جزاء صدقہ وعدم کذب، کہ وہ بندہ جو سچائی کے ساتھ اور جھوٹ نہ بولنے کے ساتھ اپنی تجارت کرتا ہے اس کا مال بھی بڑھتا رہتا ہے، اور یہ کہ اللہ اس کو کبھی فقر بھی لاحق نہیں کرے گا۔ اسی طرح افصلوا بین حدیثکم بالاستغفار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ حدیث ارشاد فرمائی ہے، ان فی ھذا الحدیث قد بین الرسول الاعظم الطریقۃ المثال الذی تساعد المسلم، ایسا مثالی طریقہ بیان کیا ہے جو مسلمانوں کی مدد کر رہا ہے، علی کثرۃ المشی وخصوصاً اذا کان یمشی لمسافات طویلہ، یعنی اپنی زیادہ چلنے پر، اور خاص طور پر جب لمبی مسافت پہ چلو تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی گفتگو کے درمیان استغفار بھی کرو، یعنی کہ جب بھی تمہاری کوئی بھی بات ختم ہو تو وہ استغفار کے اوپر ختم ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جی جاہز اور اس کی کتاب بیان و تبیین ہے۔ جاہز کو ہم پڑھ چکے ہیں کہ عثمان عمر بن بحر جاہز بصرہ میں پیدا ہوا، وہیں پلا بڑا، اور علم کا اور ادب کا ایک بڑا شاہ سوار تھا، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اس نے تعلیم حاصل کی مختلف لغت اور بڑے بڑے علماء سے، جیسے اسمعی ہے، ابو عبادہ ہے، پھر علم کلام اس نے سیکھا ابو اسحاق نظامی سے، اور وہ معتزلہ میں سے جو ہے وہ تھا، اور اس نے معتزلہ کے ساتھ گفتگو کی، اور پھر اس نے مذہب اعتزال کو جو ہے وہ فائدہ پہنچایا، ان کی مددگاری میں لگ گیا اپنی کتابوں کے ساتھ، اور یہ ایک ایسے گروہ میں سے تھا جو کہ عربوں کے بڑے شاہ سوار تھے، اور اسی طرح فارسیوں کے بڑے مترجم تھے، اس نے بہت سی کتابوں کو نقل کیا اور استفادہ کیا، اور مطالعے میں وہ بہت مغرم رہتا تھا، ہر وقت گھسا رہتا تھا۔ فلم یقع فی یدی کتاب، کوئی ایسی کتاب نہیں تھی جو اس کے ہاتھ سے بچی ہو اور اس کے مادے سے اس نے فائدہ نہ اٹھایا ہو، اور یہاں تک کہ اس نے صفوں کے صفحے پڑھ لیے، اور وہ معتکف رہتا تھا کتابوں کے پڑھنے میں، مطالعہ کرنے میں، مسائل کو اخذ کرنے میں،
اور وستبتنا دخائل الفنون، اس کا پیٹ جو ہے وہ فنون کے مختلف چیزوں سے بھر گیا، اور وأصبح فی الادب منقطع الفرین، اور وہ ادب کے اندر جو ہے وہ ایک جوہر کمال ہو گیا۔ اس نے اپنی جو عمر ہے وہ اس حالت میں گزاری کہ وہ ٹھہرا رہا کتابوں کی تالیف کے ساتھ، اور اپنے آپ کو اس نے جو ہے وہ ایک طرف رکھا، مقفل جا جا اسیر، یہ کیا لفظ اس کی سمجھ نہیں آ رہی، اس میں غلطی ہے، اچھا مکرمن عند الوجوہ، ٹھیک ہے جی، بما یؤلف من الرسائل ویصنف عن الکتب ثم کان ینتجع بغداد فی عہد المامون، پھر وہ بغداد گیا مامون کے زمانے میں، اور پھر اسی طرح وہ واثق باللہ اور متوکل کے پاس بھی ٹھہرا رہا، اور یہاں تک کہ وہ محمد بن عبد الملک الزیات کے پاس گیا اس کی زیارت کے لیے، اور ثم استقر بالبصرہ، پھر وہ بصرہ میں رہا، اور واصیب بالفالج الصفی، پھر اس کو فالج ہو گیا اور اپنی عمر کے آخری حصے میں، اور پھر اس کا مرض بڑھتا گیا یہاں تک کہ اسے شفا نہ ہوئی اور وہ فوت ہو گیا، اور جب وہ فوت ہوا تو وہ 55 255 ہجری میں اس کا انتقال ہوا، وقد صارفت المیا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد اس کی صفات و اخلاق ہیں، تو کہتے ہیں کہ وہ جو ہے اس کی آنکھیں جو ہے وہ بالکل چھندی ہوئی تھیں، جھکی ہوئی تھیں، اور دمیم الخلقہ تھا، ٹھیک ہے جی، مطلب شکل و صورت کا برا تھا، اور جاہم الوجہ تھا، جامز العینین تھا، اور اسی وجہ سے اس کا لقب جاہز پڑا، یہاں تک کہ خلیفہ متوکل نے کہا کہ سمع بمنزلتی من العلم والمہم فاستقدمہ الیہ بمؤمن رأی لیؤدب ولدہ، کہ اس نے جو ہے جب اس کی علم کی منزلت اور شہرت کو سنا تو اس نے جو ہے وہ ایک مومن سے کہا کہ میں اپنے بچے کو اس کے پاس بھیجوں گا، لیؤدب ولدہ، تاکہ وہ اس کو ادب سکھائے، فلما رأى استمر منظرہ وصرفہ بعشرۃ آلاف درہم، اور اس نے کہا کہ ہم اس کو بہت زیادہ نوازیں گے 10,000 درہم کے ساتھ، وکانا فی الجاہز دعابۃ ومجالۃ واستحفاف بالعادات المرعیہ والآداب الوضعیہ، ولیکنہ کان لطیف الروح ذکی الفؤاد فقہ المحاصرہ صادق المعاصات، اور لیکن جاہز جو تھا وہ جو ہے وہ اپنی عادات کا پختہ تھا، اپنے علم کا جو ہے وہ دعابہ تھا، مجالہ تھا، استحفاف بالعادات المرئیہ، خوبصورت عادات کے ساتھ متصف تھا، اور اور بڑا خوش اخلاق تھا، اور وضع رکھنے والا تھا، اور لطیف الروح تھا، نرم روح تھا، ذکی الفواد تھا، اس کا دل بڑا رقیق تھا، اور فقہ المحاصرہ صادق المواسات، اپنے وعدوں کا پکا تھا، اور اپنی گفتگو کا جو ہے وہ باریک بین تھا، عقل دان تھا، اور اس کے جہاں تک علم اور ادب کی بات ہے تو لیس فی مقدوری هذا القلم یہ کیا ہے، یہ قلم العجز الموجز ان یصف للقاری لتابعت العرب فلیستشیر الشرخ، یہ ادھر سے اگر آپ نہ ہی کریں گے تو میرے خیال سے بہتر ہوگا، کیونکہ اس میں بہت غلطیاں ہیں، بہتر یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ دوسری جو کتاب جہاں سے اسی وجہ سے میں پڑھا رہا تھا کہ وہاں سے استفادہ آسان ہے، یہاں سے استفادہ مشکل ہے، اور یہاں سے اگر آپ استفادہ کریں گے تو اس میں ہر تیسرا لفظ غلط ہے اور اس میں کافی غلطیاں، میں صرف آپ کو نمونہ اس کا دکھا رہا ہوں کہ یہاں سے ورڈنگ بھی وہاں بہتر ہے، اور یہاں سے ایک سوال آپ یہاں سے اٹھائیں بے شک، اور اس کے جو جوابات ہے، جو چیزیں ہیں وہ آپ وہیں سے لیں گے تو وہ آپ کے لیے زیادہ جو ہے وہ کارآمد ثابت ہوگا۔ تو جاہز کے بعد اس نے جو ہے وہ لیا ہے وصیہ اعرابیہ کو، ٹھیک ہے جی، اور وصیہ اعرابیہ بھی ہم نے پڑھی تھی کہ آئے بنی ان الوصیہ ترکت لفضل الادب، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر یہ وصیت نہ ہوتی تو ادب کا ایک بہت بڑا حصہ ہم سے ضائع ہو جاتا، ولیکنھا تذکرۃ للغافل ومعونۃ للعاقل، اور یہ غافل کے لیے تذکرہ ہے، یاد دہانی ہے، اور عاقل کے لیے ایک مددگار چیز ہے، ولو ان امرأ استغنت عن الزوج لغنی نبویہا وشدت حاجتیہا التی اغنى الناس، یہ یہاں پہ یہ بھی غلط ہے، تو یہ وہی وصیت ہے جو ہم نے کی ہے۔ اس کے بعد ابو العباس المبرد کی جو ہے وہ تفصیل اس نے عرض کی ہے، تفصیل بتائی ہے، اس کو دیکھ لیں تھوڑا سا، ابو العباس المبرد کو دیکھ لیتے ہیں، یہ ہمارے کلام میں نہیں گزرا تو اس کو ہم ہلکا سا کریں گے جی۔ دیکھیں جی، ابو العباس المبرد کے بارے میں وہ بتا رہا ہے کہ هو العباس المبرد، اس کا اصل نام محمد بن یزید اکبر ہے، اور نسبت اس کی صومالیہ کی طرف ہے، اسی وجہ سے اس کو صومالی کہتے ہیں، قبیلہ اس کا ازد ہے، اور اس کو مبرد جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اور جو یہ بصرہ میں پیدا ہوا، وہیں پلا بڑا، پھر بغداد آیا علم
اور ادب میں کمال حاصل کیا۔ عمر جرمی، ابو عثمان مازنی یہ اس کے اساتذہ میں سے ہیں، یہاں تک کہ یہ نحو اور عربی ادب کا بڑا شیخ بن گیا۔ اور اس کی کتاب جو کامل جو ہے وہ لغہ کی کتابوں میں ایک بڑی کتاب ہے، جس کی بنیاد معجم کی طرز پہ رکھی گئی، جس میں الفاظ کی تشریحات ہیں اور مصادر کا زیادہ ہونا ہے، اور اس کے مشتقات بھی ہیں، اور بعض لغوی آراء کی جو ہے وہ ترجیحات بھی بیان کی گئی ہیں، اور بعض اعراب کی مشکلات کو واضح بھی کیا گیا ہے۔ اور کل ذا ذاکرۃ قویہ کان ذا ذاکرۃ قویہ، وہ جو ہے وہ اس کا حفظ بڑا قوی تھا، کثیر الحفظ تھا، عبارت خوبصورت تھی، زبان اس کی فصیح تھی، اور وقت تغلبت علی، اور یہی چیزیں اس پر غالب رہیں، اس کا انشائی اسلوب تھا۔ اور اسی طریقے سے صیغۃ اللغوی والمؤرخ، اس کو لغوی اور مؤرخ بھی گردانا جاتا ہے۔ فلا ترى عنده تلاوت انشاء الادیب وروعته، تو اس کے سامنے بڑے بڑے ادیبوں کی انشاء جو ہے اور ان کی روعت اس کے سامنے جواب دے جاتی ہے۔ کانا کثیر الاستطراد، وہ یہ فن رکھتا تھا، فن استطراد، کہ ایک فن سے ایک چیز سے دوسری چیز میں منتقل کیسے ہونا ہے۔ فبینما تراہ یسرد روایہ، بعض اوقات تو دیکھے گا کہ وہ ایک روایت کو بڑے خوبصورت پیرائے میں لاتا ہے، او حسن تاریخین، کوئی تاریخی واقعہ بیان کرتا ہے، اور اذا بہ ینقطع عنہ، پھر وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، اور پھر وہ کسی کلام غریب کی تفسیر میں لگ جاتا ہے، پھر اس کے اعراب میں لگ جاتا ہے، پھر اس کے مغلق معنی کی تشریح میں لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ اسے واضح کرے۔ اور وہ ایک عالم قدیر ہے اور مدقق ہے اور مطلع ہے کلام عرب اور اس کے تمام مذاہب پر، اور کثیراً ما یستطرد، پھر اسی دوران وہ کسی قصے کی تشریح جو ہے اس کو بیان کرنا شروع کرتا ہے، اور پھر اس پر آیات اور احادیث اور لغوی عبارتوں کی جو ہے وہ تائیدیں لے کے آتا ہے بطور دلیل کے یا نحو کی، اور پھر اسی دوران وہ اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اور کلام کر دیتا ہے۔ حتیٰ یخیل الیک انہ اہملہ وَإِذَا بِهِ يَعُودُ إِلَيْهِ مَا أَقْفَزَ دُونَ تَمْهِيدٍ، اور یہ تو ایسے خیال کرے گا کہ اسے وہ پچھلا بھول گیا، لیکن جب وہ واپس لوٹے گا بغیر تمہید کے تو وہیں سے بات شروع کرے گا، اور یا یہ کہہ دے گا کہ راجع او قال راجع الحدی الی کذا، ٹھیک ہے جی، اس انداز سے وہ اپنی گفتگو کو جاری رکھتا ہے۔ اور وفی ضمائرہ تداخل کثیر یتعذر احیانا ردها الی اصحابہ، اسی دوران وہ بعض شخصیات پہ رد بھی کرتا ہے، الا بعد الجہاد، اپنی کوشش کے بعد، اپنی جو ہے وہ محنت کے بعد۔ وہو فی نقدہ الشعر والنثر یسیر علی الطرق المعروفہ فی ایامہ، اور اس کا جو شعر اور اس کی جو نثر ہے وہ اس کے زمانے کی بہترین اور معروف طریقے کی نثر ہے۔ فیحسر نقدہ فی تبیان الخطأ اللغوی والنحوی، اس کی نقد کا بعض دفعہ محاصرہ بھی کیا جاتا ہے لغوی اور نحوی غلطیوں کے اعتبار سے۔ اور وَإِذَا أَرَادَ الْمَعْنَى، جب وہ کسی معنی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے خوبصورت لے کے آتا ہے۔ فقال، اس نے کہا کہ احسن فلان کل الاحسان او عابو علی فلان قولہ کذا، یعنی ان کلمات کے ساتھ اس کو اپریشیٹ کیا گیا ہے۔ خلاصہ قول یہ ہے کہ مبرد جو ہے وہ غزارت الادب ہے، فصاحت اللسان ہے، حلاوت المخاطبہ ہے، اور عذوبت المنطق ہے، یعنی اس کی جو منطق ہے، اس کی جو گفتگو ہے، اس میں عذوبت پائی جاتی ہے، اس کے اندر چاشنی پائی جاتی ہے۔ وکان لہ شعر جید، اور اس کا شعر بھی بڑا عمدہ ہے، ٹھیک ہے، کثیر لا یدعیہ یفخر بہ، اور بعض سم ٹائم تو وہ اس پر فخر بھی کرتا ہے، اور معروف باللقب المبرد، اور مبرد کے نام کے ساتھ وہ جو ہے وہ معروف ہے، اور علماء کا اس کے اس نام کے سبب کے بارے میں اختلاف ہے۔ چنانچہ ابن جوزی نے اپنی کتاب الالقاب میں لکھا ہے، سوال کیا گیا مبرد سے کہ لما لقبت ھذا اللقب، یہ لقب تجھے کیوں ملا؟ تو اس نے کہا کہ کان سبب ذلک ان صاحب الشرطہ، جو صاحب شرطہ تھا، جو تھانے کا انچارج تھا، تو اس نے ایک دن مجھ سے طلبنی للمنادمہ والمذاکرہ، اور فکرہت الذهاب الیہ قد خلت الی ابی حاتم السجستانی فجاء رسولا لوالی یطلبنی فقال ابو حاتم ادخل هذا یعنی غلاف مزملۃ فارغا، فدخلت فيه وغطت راسه ثم خرج الى الرسول وقال ليس هو عندي، فقال اخبرت انه دخل اليك، فقال ادخل الدار وفشتها قد خلى مطاف كل موضع في الدار ولم يفتن لغلاف المزملة، ثم خرج فجعل ابو حاتم بصفق وينادي على المزملة، فتسامع الناس بذلك لهجو به، وقيل ان الذي لقب بهذا اللقب شيخه ابو عثمان المازنی، وقیل غیر ذالک اذن۔ اچھا جی، یہ وہ بتا رہا ہے کہ اس کا سبب یہ ہے کہ ایک مرتبہ جو تھانے کا انچارج تھا تو اس نے مجھ سے منادمہ طلب کیا،
ٹھیک ہے، پانی کا ایک مٹکا یا ایک گھڑا، فکرے تو ذہاب الیہ، تو میں نے جانے کو اس ناپسند سمجھا، فقد خلت الی ابی حاتم السجستانی، اور یہاں تک کہ جو ہے وہ ابو حاتم السجستانی جو ہے وہ اس معاملے میں شامل ہوئے، تو ایک قاصد آیا، اس نے طلب کیا، تو ابو حاتم نے کہا ادخل فی ھذا یعنی غلاف مزملۃ فارغا، ٹھیک ہے جی، تو انہوں نے کہا کہ یعنی یہ مجھے ڈال کر دو، ادخل فی ھذا کا معنی ہے آئے اسکب لی ماء، میرے لیے یہ ڈال کے دو، یعنی اس ٹھنڈے پانی کے مٹکے میں داخل ہوگا، قد خلت فیہ وغطى راسہ، تو وہ اس معاملے میں شامل ہوا اور اس نے اس مٹکے کا سر ڈھانپ دیا، ثم خرج الی الرسول، پھر وہ اس قاصد کی طرف متوجہ ہوا، وقال لیس هو عندی، اس نے کہا وہ ہمارے پاس نہیں ہے، فقال اخبرت انہ دخل الیک، تو اس نے کہا کہ ہمیں تو خبر دی گئی ہے کہ مبرد آپ کے پاس ہے، فقال ادخل الدار، اور تو اس نے کہا کہ گھر میں آ جاؤ اور اس کی تلاشی لے لو، فداخل مطاف کل موضع فی الدار، تو وہ آیا اور اس نے چکر لگایا چاروں طرف، ولم یفتن، اور اس نے جو ہے وہ اس مٹکے کا جو ہے وہ کپڑا نہ ہٹایا اور اسے نہ ملا، وہ چلا گیا، ثم خرجا، پھر وہ نکل آیا ابو مبرد، تو ابو حاتم نے کہا بالصفقی وینادی علی المزملہ، تو اس پر جو ہے وہ جب اس نے وہ اس مٹکے کا پردہ ہٹایا اور اس سے وہ دیگ سے باہر نکلا، تو وہ اس کو مبرد مبرد کہنے لگا، یعنی جس کا معنی ہے ٹھنڈا کیا جانے والا، تو چونکہ وہ اس مٹکے میں اس نے اس کو چھپایا تھا، فتسامع الناس بذلک، تو لوگوں میں یہ بات عام ہو گئی اور اسی لقب سے لوگ جو ہے وہ اس کو پکارنے لگے۔ اس کے علاوہ قول کیا ہے ثعلب نے، اور کانا وہ مبرد کا جو ہے وہ ہم زمانہ ہے، وکانا یحب الاجتماع فی المناظر بثعلب واستقباب من، وکانا ثعلب یکرہ ذلک ویمتنع منہ، وذلک لأن المبرد کان حسن العبارہ حلو الاشارہ فصیح اللسان ظاہر البیان، اما ثعلب فمذہبہ مذہب المعلمین، ثعلب اور مبرد کا مناظرہ ہوا، اور مبرد تو جو تھا وہ حسن عبارت تھا، حلو الاشارہ تھا، فصیح اللسان تھا، ظاہر البیان تھا، اور جبکہ ثعلب جو تھا وہ تو معلمین کی طرح ایک معلم تھا، ٹھیک ہے جی، گفتگو کرنے والا تھا اور معلمین کی طرح گفتگو کرتا تھا، چنانچہ جو ہے وہ وکان المبرد کثیر الامالی و حسن النوادر، اور مبرد جو تھا اس کے پاس مثالیں بھی زیادہ تھیں اور نوادر کی خوبصورتیاں بھی موجود تھیں، نوادر نادر کی جمع ہے، یعنی خاص قسم کی چیزیں، اور کہتے ہیں کہ توفی سنۃ 85 و 200، 285 میں ہجری میں بغداد میں اس کا انتقال ہوا۔ مبرد جو ہے اس نے بہت سارے علمی کام چھوڑے ہیں، ادب، لغت، نحو، عروض، بلاغہ میں، جس میں سے سب سے مشہور کامل ہے، اور یہ اس کی کتاب جو ہے یہ بھری ہوئی ہے منصور اور منظوم ادب سے، شعر سے، اور مسئلہ سائر سے، موضع بالغہ سے، اور اس میں مختلف خطبے بھی ہیں، ٹھیک ہے جی، اور بہت سارے مغلق اور جو ہے وہ غریب کلام کی اس نے تشریح بھی کی ہے، اور پھر اس کی جو ہے وہ اس کتاب کی تعلیقات بھی لکھی گئی ہیں، جیسے کہ تہذیب الکامل ہے، ٹھیک ہے نا جی، یہ مصر سے 1923 میں شائع ہوئی ہے، جس کے متناسب الکلام و ضروب القول الی ابواب جعلہ قریب المنازل، اور کہتے ہیں لیکن اس میں غلطیاں بھی کافی ہیں، اور کلام بھی اس کا جو ہے وہ رقیق ہے، اس میں قلت تدقیق پائی جاتی ہے اور عدم ضبط ہے الفاظ کی، اور پھر اس کی طبع کامل جو ہے وہ لبیک سے 1866 میں شرح ہوئی، اسی طرح یہ کتاب آستانہ سے بھی چھپی ہے 1869 میں مصر میں، اور اسی طریقے سے باب امثال العرب من المثال اہل الغرب، یہ اس نے ایک عنوان باندھا ہے، اور قال ابو العباس المبرد من امثال العرب، امثال عرب کو بیان کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ لم یذهب من مالک ما وازق، ٹھیک ہے جی، اور یہ میں اس کی تشریح کر چکا ہوں کہ جب تک تیرا مال جو ہے وہ ضائع نہیں ہوتا تو تجھے نصیحت نہیں آتی، جب تجھے کوئی دھوکہ دیا جاتا ہے تو اس کے بعد تجھے نصیحت آتی، یقول اذا ذهب من مالک شیء فحذرک، پھر تو ڈر جاتا ہے ان یحل بک مثلہ فتادیب ایاک عوذ من ذهابی عوض من ذهابی، تو یہ جو ڈرنا ہے نا تیرا، یہ دراصل عوض ہے اس مال کے جانے کے کہ یہ جو تجھے اب جو ہے وہ نصیحت آئی ہے۔ اسی طرح اس کی امثلہ میں سے ہے رب عجلۃ تہب الریشن، سم ٹائم انسان کی جو جلدی ہوتی ہے تو وہ اس کو کمزور بنا دیتی ہے، اس کو وہ سست بنا دیتی ہے، اس کو وہ جو ہے وہ بزدل بھی بنا دیتی ہے، چنانچہ وتاویلہ ان الرجل یعمل العمل، اور جو بندہ بغیر حکمت کے کام کرتا ہے، جلدی میں کرتا ہے، فیحتاج الی ان یعود، اور تو
فینقض ثم یستانف، تو ممکن ہے کہ وہ اس کام کو غلط کرے اور پھر شرمندہ ہو۔ الریث بمعنی الابطاء، بتی کہتے ہیں سست کو، ووارث علیہ امرہ اذا تاخر، پھر وہی کام دوبارہ کرنا پڑے گا۔ اور اسی طرح امثال عرب میں سے ہے کہ عش ولا تغتر، ٹھیک ہے، یعنی دوسرے معنی میں آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ کو زندگی جینے کا موقع ملے تو جی لو، ٹھیک ہے، ولا تغتر، اور آگے کی فکر میں نہ لگو کہ بھئی وَأَصْلُ ذَلِكَ أَن يَمُرَّ صَاحِبُ الْإِبِلِ بِالْأَرْضِ الْمُكَلِّئَةِ، یہ اس لیے مثال دی گئی کہ ایک بندہ جو اونٹ والا تھا وہ ایک ایسی زمین سے گزرا جو کہ بنجر اور جو ہے ریتلی زمین تھی، فَيَقُولُ، تو اس نے کہا، وہاں تھوڑا سا اس نے پانی، فَقَالَ أَدْرِ أَنْ آشَ إِبِلِي مِنْهَا حَتَّى رَدَّ عَلَى أُخْرَى، ٹھیک ہے، ولا يدري ما الذي يرد عليه وقريب منهم قولوا ان ترد الماء بماء الكيس، تو اس نے کہا کہ میں اپنے اونٹ کو پلا لوں یہاں تک کہ کوئی اچھی جگہ پہ پہنچ جاؤں جہاں زیادہ پانی ہو، اور اس کے بعد اب ریتلے علاقوں میں تو ریت اور زمین آگے پیچھے ہو جاتی ہے، تو ولا يدري، اسے پتہ ہی نہ چلا کہ ما الذي يرد عليه، میں نے کہاں لوٹ کے آنا تھا اور کون سی جگہ قریب تھی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان ترد الماء بماء الكيس، کہ پانی وہ ہے جو تیرے جو ہے مشکیزے میں ہے، پانی وہ ہے جو تیرے مشکیزے میں۔ اسی سے یہ مثال بھی دی گئی کہ وہ پانی چھوڑ دو جو تم نے کہا کہ یہ تھوڑا پانی ہے، گدلا پانی ہے، اس سے میں فائدہ نہ اٹھاؤں بلکہ آگے جاؤں، تو انسان زندگی کے جس موڑ پر ہو اور وہاں اس کو جیسا مل رہا ہو ویسا ہی اسے قبول کر لینا چاہیے۔ تو یہ اس میں سے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ایسی چیز ہے سوائے مبرد کے حوالے سے تو جو آپ لوگوں کی اس میں سے نہ گزری ہو، تو ساری چیزیں وہی ہیں جو آپ لوگوں کے جو ہے وہ میں نے آپ کو کروائی ہیں آلریڈی۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم یہاں سے بھی چیزیں دیکھتے رہیں گے، یہاں یہ والے پیپر بھی کریں گے، یہ نہیں کہ یہ نہیں کریں گے، یہ سارے کروا دیں گے، اور لیکن سلیبس کے اکارڈنگ جو میں نے اپنے لحاظ سے کچھ چیزیں کی ہوئی ہیں جو اہم ہیں ہمارے عربی ادب سے لحاظ سے اور اس پیٹرن کے لحاظ سے، تو وہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو وہاں سے بھی ساری ساتھ ساتھ کرواتا رہوں گا۔